BBC اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں فرحت جاوید. آپ سب جانتے ہیں کہ یوکرین پر روسی حملے کو آج 11واں دن ہے اور یوکرین میں کے مختلف شہروں میں روسی مسلح افواج کی پیش قدمی جاری ہے. یہ پیش قدمی خاصی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن بہرحال جو روسی افواج ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. جو ریزسٹنس کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے وہ یوکرین کی عوام کی جانب سے بھی کرنا پڑ رہا ہے. جو اب تک کی تازہ ترین صورتحال جو کہ آپ کو ہماری ویب سائٹس پر بھی مل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو یو کے کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے ڈیلی کی، اس میں جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ روسی افواج کو اس وقت ریزسٹنس کا سامنا ہے یوکرین کی عوام کی جانب سے، اور وہاں شہری آبادی والے علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان کے حوصلوں کو کم کرنا ہے. جو اسی بارے میں جو بھی وہاں پہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، BBC کی ویب سائٹ پر آپ کو تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. جہاں تجزیاتی رپورٹس ہیں، وہیں جو ہمارا لائیو پیج ہے وہ بھی جو اپڈیٹس ہیں ان علاقوں سے ہمارے کورسپونڈنٹس جو بھیج رہے ہیں وہ اپڈیٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. جو ابھی کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، جو امپورٹنٹ جو اپڈیٹس آئی ہیں سامنے، وہ ان میں سب سے اہم جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوتن، ان سے ملاقات کی ہے ماسکو میں اور ان کو ثالثی کی پیشکش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ امریکہ جو اسرائیل اس معاملے پہ کوشش کر رہا ہے، بلکہ دوسری جانب امریکہ کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی وینزویلا کے ساتھ جو اپنے سفارتی رابطے ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے، اور جس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ روس اور وینزویلا کے قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جانب سے بھی روس پر کچھ پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ جنگ بندی کی جانب بڑھے. چین کی طرف سے بھی ایک اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں چین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی امریکی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی چائنا یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ اقدام چائنا اس کی حمایت کرے گا جو کہ جنگ بندی کی طرف جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہاں سے یہ بھی بتائیں کہ جو ریڈیو فری یورپ ہے اس نے بھی روس میں اپنے آپریشنز جو ہیں وہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس وقت روس میں موجود ہیں اور آپ اردو سپیکنگ ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ BBC کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی روس میں اس وقت بلاک کی گئی ہے. اس کے لیے BBC نے ایک تو 2 مختلف فریکوینسیز پر اپنی سروس کا آغاز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائفون نامی ایپ کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ BBC کی ویب سائٹ کو بھی خبروں کے لیے ایکسیس کر سکتے ہیں. نہ صرف BBC بلکہ مختلف ویسٹرن میڈیا جو ہے اس وقت اس کو روس میں پابندی کا سامنا ہے. اس حوالے سے ویزا اور ماسٹر کارڈز نے بھی روس میں اپنے آپریشنز معطل کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی اقتصادی پابندیاں بھی ہیں جن کا سامنا اس وقت روس کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ تمام خبریں اور اس کے علاوہ جو تجزیاتی رپورٹس ہیں یا اس جنگ کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے تو وزٹ کیجیے BBC اردو کا جو لائیو پیج ہے، وہاں پر آپ کو یہ تمام خبریں یہاں موجود آپ کو ملیں گی اور مختلف رپورٹس ملیں گی. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی یوکرین اور روس کی جنگ میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور لوگ مختلف سوالات بھی پوچھ رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میری ساتھی آسیہ موجود ہیں. آسیہ، مجھے بتائیں کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی فرحت، جب سے یوکرین اور روس کا تنازع شروع ہوا اور جنگ شروع ہوئی اس وقت سے ہی جو ہمارے BBC اردو کے سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ ہم سے اس حوالے سے مختلف سوالات بھی کرتے ہیں، اور جو ہماری لائیو کوریج کا سلسلہ جاری ہے اس پر جو ہماری خبریں موجود ہوتی ہیں ان پر نہ صرف تبصرے کرتے ہیں بلکہ اپنے ذہنوں میں آئے ہوئے تمام سوالات بھی ہم سے کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر بھی جواب دے سکیں، اور آج اس وقت ہم یہاں پہ جو فیس بک لائیو ہے اس میں بھی ان کے سوالات کو لا سکیں. تو جو سب سے اہم سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور پہلے دن سے پوچھا جا رہا ہے وہ ہے پاکستانیوں کا انخلا. تو ابھی ایک یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ روس میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کا انخلا کے حوالے سے پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے یوکرین میں پاکستانی، ان کا انخلا اب تک کتنے اسٹوڈنٹ کا انخلا ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے صارفین جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. جو یوکرین سے تو ہم نے دیکھا کیونکہ حملہ یوکرین پہ ہوا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے شہریوں کی، مختلف ممالک کے شہریوں کی، خود یوکرین کے شہریوں کی جو کہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں کوشش بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے شہری بھی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں. جو یوکرین میں پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کی جانب سے جو تازہ اطلاعات آئی ہیں سامنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک یوکرین سے 1400 سے زائد پاکستانی شہری جو ہیں
ان کو نکالا جا چکا ہے. وہ پولینڈ اور دیگر جو ممالک ہیں یوکرین کی سرحد پر وہاں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ عارضی ویزے پر وہاں موجود رہیں گے جب تک کہ ان کا پاکستان واپسی کا انتظام نہیں کیا جاتا. ایمبیسی نے یہ بھی کہا ہے کہ 37 ایسے مزید پاکستانی شہری اب بھی یوکرین میں موجود ہیں جن کو وہاں سے نکالنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ان تمام افراد میں یہ جو 1500 کے لگ بھگ افراد ہیں ان میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو پاکستان سے یوکرین تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس میں بھی جو پاکستانی ہے ان کے انخلاء کے بارے میں بھی بات چیت کی جا رہی ہے. اور گزشتہ روز ہی جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بات ہوئی ہے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ, اور دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے محفوظ انخلاء کے حوالے سے وہ مکمل تعاون کریں گے. اس بارے میں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. تو یہ اب تک کی آسیہ اپڈیٹ ہے جو پاکستانیوں کا انخلاء ہے, خاص طور پہ لیکن فوکس کیا جا رہا ہے کہ یوکرین میں جو پاکستانی ہے جو جنگ زدہ علاقہ ہے ان کو وہاں سے نکالا جائے. جی فرحت, اور ایک اور سوال جو کیا جا رہا ہے, گزشتہ روز جس طرح روس کی جانب سے یوکرین کے 2 شہروں میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا, تو صارفین جو ہمارے آڈینس ہیں وہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے علاقے پر وہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا اور اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہاں پہ گولہ باری کی اطلاعات آ گئیں. تو جنگ بندی والے علاقوں میں صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل آسیہ, یہ 2 ریجنز ہیں سومی اور میریوپل. یہاں پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا گزشتہ روز, اور یہ کہا گیا تھا کہ روس نے یہ کہا تھا کہ وہ وقت دیں گے جو شہری یہاں سے انخلاء کرنا چاہتے ہیں وہ نکلیں. لیکن جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سرکاری اہلکار کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ 30 منٹ تک جنگ بندی یہ جاری رہی اور یہ بہت کم وقت تھا, اور اس کے بعد دوبارہ سے گولہ باری شروع ہو گئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے ان دونوں ریجنز میں سومی میں اور میریوپل میں خاصی تشویشناک ہو رہی ہے اور انسانی تباہی کے دہانے پر ہے. تو یہ سچویشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے روسی فورسز کی جانب سے. اور بھی ہے کچھ آسیہ جو جی لوگ جاننا بالکل, چاہیں. 2 چیزیں اور ہیں. ایک تو یہی, ہم تباہ کاریوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو انسانی تباہ کاریاں اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں تو کیا ان کا شمار جنگی جرائم میں کیا جا سکتا ہے, وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے, جب ثابت ہو جاتا ہے تو جنگی جرائم پر مقدمہ کیسے کیا جاتا ہے, یہ بھی بتائیے. آسیہ بالکل, یہ 39 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ICC سے اپیل کی ہے کہ روس پر جنگی جرائم کا الزام ہے اور اس کے بارے میں مقدمہ چلایا جائے. تو ICC نے اس پہ جو اپنی کارروائی ہے اس کا آغاز بھی کیا ہے, اور ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس معاملے پہ جو شہادتیں ہیں وہ جمع کی جا رہی ہیں. اس بارے میں جو تفصیلی ایک آرٹیکل ہماری اس وقت ویب سائٹ پہ موجود ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ جنگی جرائم ہوتے کیا ہیں اور روس پر کیا الزامات لگے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گی کہ آپ BBC کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے یہ آرٹیکل پڑھیں. ایک چیز اور فرحت, کہ ایک تو یہ کہ ہم نے آج صبح جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر, اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ہم نے روس کے پاس کتنے جنگی ہتھیار ہیں, جوہری ہتھیار ہیں, ان کے حوالے سے ایک پوری ویڈیو پبلش کی ہے, کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں. تو اپنے تمام سوشل میڈیا کے جو آڈینس ہیں ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ وہ ہمارے پیج کے اوپر آئیں اور یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور دوسرا فرحت, یہ آخر میں یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک ایسی اطلاع بھی آئی ہے کہ امریکی شہری کچھ ایسے ہیں, ایسی تعداد ہے جو یوکرین جا کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے, اور کیا امریکہ نے باضابطہ طور پہ بھی اس کا کہا ہے؟ نہیں آسیہ, یہ اطلاع تو بالکل موجود ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو یوکرین کی ایمبیسی ہے ان کی جانب سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ جو ماضی میں افواج کا حصہ رہنے والے افراد ہیں وہ یوکرین میں جنگ کا حصہ بنے. تو 3000 کے قریب, اب جو کنفرمیشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3000 کے قریب عام امریکی شہریوں نے یہ کہا ہے کہ وہ والنٹیئر خود کو کرنے کو تیار ہیں کہ وہ جا کے اس جنگ کا حصہ بنے اور روس کے خلاف یوکرین میں لڑیں. لیکن اس بارے میں ابھی اوبویسلی جو امریکی سرکار ہے ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی گئی. اس پہ بھی اپڈیٹ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ آپ اس جنگ کے بارے میں کچھ بھی مزید جاننا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید خبروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbc urdu.com. BBC کے فیس بک لائیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.